بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام رہنما یا امیر کی بنیادی صفت ہے کہ کسی جاہ و منصب کی حرص یا لالچ نہیں رکھتا۔ انگریزی میں امیر کو ایڈمنسٹریٹر، کمانڈر، سپہ سالار، باس، چیف ہیڈ یا ہائر اپ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رہنما یا امیر کسی تنظیم، جماعت یا ملک کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کسی اسلامی مملکت کا ہو تو اس کا سب سے اولین فرض اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کو منعاً نافذ کرنا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نزدیک تم میں سے بڑا خائن وہ ہے جو خود اس کا طالب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو منصب طلب کرنے پر یہ نصیحت فرمائی تھی، اے ابو ذر، تم کمزور ہو اور یہ منصب امانت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جو شخص امیر کے منصب پر فائز ہوا اس کو سب سے بھاری حساب دینا ہوگا اور وہ سب سے زیادہ عذاب کے خطرہ میں مبتلا ہوگا، لہٰذا اس کے پاس ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے جن سے وہ بگاڑ کو درست کر سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عہدہ کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے کہ جب مصر میں قحط اور خشکسالی ہوئی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں مالیاتی نظام بہتر چلانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ امیر یا رہنما کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتماعی مشاورت سے منتخب ہو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ کرے، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کی روشنی میں کرے۔ اس کی یہ بھی صفت ہونی چاہیے کہ وہ سب کی جانوں، مالوں اور عزت و آبرو کو محترم اور مکرم سمجھے، مظلوم اور ستم ظریفوں کی نصرت کرے، اپنے ارد گرد چاپلوسوں، خوشامدیوں کو جمع نہ ہونے دے، تنقید کو برداشت کرے بلکہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ بھی کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس مشاورت میں فرمایا تھا کہ آپ میں سے جس کا جی چاہے مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے، اور اس سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ اسی طرح فرمایا تھا کہ تنقید اور اظہار رائے کی پوری آزادی ہے۔ رہنما یا امیر کا بہت متقی اور پرہیزگار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے برگزیدہ وہ شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈر رکھنے والا ہے۔ امیر کے اندر انتظامی صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے۔ امیر کی اطاعت بھی لازم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا امیر حبشی غلام کان ناک کٹا ہو تو بھی اطاعت کی جائے۔ اسلام میں امیر کے لیے سخت پابندیاں مقرر کی گئی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس امیر نے رعیت کے ساتھ دھوکہ کیا اس پر جنت حرام ہوگی۔ جس امیر نے رعیت کو مشقت میں ڈالا اللہ اسے مشقت میں ڈالے گا، اور جس نے نرمی برتی اللہ اس پر نرمی کرے گا۔ فرمایا گیا، عادل حکمران یوم محشر میں عرش کے سائے کے تلے ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے قابل کرسی رحم اللہ سے پوچھا، عدل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، تم چھوٹوں کے حق میں باپ بن جاؤ، بڑوں کے حق میں بیٹا بن جاؤ، اور ہمسروں کے حق میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ دوسروں سے رائے لینا، دوسروں میں احساس ذمہ داری پیدا کرنا، اور اس سے غور و فکر اور تبادلہ خیال کا طریقہ آتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے۔ مشاورت میں اپنے رائے خلوص اور دلائل کے ساتھ دینے کے بعد دوسروں کے رائے کا احترام بھی ضروری ہے۔ جہاں ضرورت ہو تعمیری احتساب و تنقید بھی کرنا ضروری ہے، مگر غیر ضروری تنقید فائدہ کی بجائے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ مسلم اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس شخص نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس شخص نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس آیہ کریمہ کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو کہ بخاری و مسلم شریف میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ کام کے اہل سے اس کام کو نہ چھینے، لیکن جب تم ان کا کھلا کفر دیکھو جس کے باعث وہ تمہارے پاس کوئی واضح الہی دلیل بھی ہو۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرماتے ہوئے فرمایا،
چاہے تم پر غلام عامل بنایا جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق تمہارا ساتھ چاہے تو تم اس کی سنو اور مانو۔ اس آیہ کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے اور جو اپنے اللہ تعالیٰ کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے تحت بھی اپنے ساتھیوں سے جنگی معاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت فرماتے، جس سے مسلمانوں میں حوصلہ افزائی ہوتی اور معاملے کے مختلف گوشے بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کو مزید سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کے واقعے کو سامنے رکھتے ہیں کہ جب آپ نیزے کے وار سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو امور خلافت میں مشاورت کے لیے جو 6 آدمی یا صحابہ کرام نامزد فرمائے گئے ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور دیگر لوگوں سے بھی مشاورت کی اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے مقرر فرما دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحیح امیر مقرر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امیر کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔